اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے موقع پر رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چند صدمات پیش آئے اور ان صدمات کی وجہ متعدد صحابہ کرام کی کچھ لغزشیں اور غلطیاں بھی تھیں، لیکن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو جن سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی تھیں کوئی سختی کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں فرمایا، کوئی ایسی سرزنش نہیں کی کہ جو سختی کی تعریف میں آتی ہو، بلکہ ان کو تسلی دینے کا ہی رویہ اختیار فرمایا۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرز عمل اور اس رویے کی تعریف فرمائی ہے، بلکہ آگے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اسی طرز عمل اور اسی رویے کو جاری رکھیں اور اس کو جاری رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کا معاملہ فرمائیں۔ چنانچہ اگلی آیت میں اسی کا بیان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر تم سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے ہیں، لہذا ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جملے میں تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم۔ فا عربی زبان میں کسی واقعے کے نتیجے میں یا اس کے بعد آنے والے واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے، تو فا سے یہاں مراد یہ ہے کہ جو واقعات احد میں پیش آئے ان واقعات کے بعد، ان کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ تم ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہے، اور یہ ان الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یہ نرمی کا برتاؤ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں کیا۔ اور کسی بھی شخص کو اگر دنیا میں چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جل جلالہ کی رحمت کے نتیجے میں وہ اس اچھائی کی طرف آتا ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے تو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے۔ یعنی اس نرم خوئی کا ایک فائدہ یہ ظاہر فرمایا کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی اگر آپ کے اندر نہ ہوتی تو مخلوق کی اصلاح کا جو کام ہم نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ حسب منشا انجام نہ پاتا،
لوگ آپ کے ذریعے اپنی اصلاح کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے کیا آداب ہیں۔ جو شخص لوگوں کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے کام کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور بدخلقی کا معاملہ کر کے اللہ کے مخلوق کو اپنے گرد جمع کرے اور ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ذات ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی افضل اس کائنات میں ہو نہیں سکتا، اس کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ خلقی کا معاملہ کرتے تو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے، تو پھر عام آدمی کیسے اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کرے اور پھر ان کی اصلاح کی توقع بھی رکھے۔ اس کے بعد فرمایا فاعفو عنہم، یعنی ان سے جو غلطی ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرما دیں۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی دوسروں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عام لوگوں کی غلطیوں کا بدلہ نہ لیا کرے، بلکہ عفو و درگزر سے کام لے، معافی سے کام لے، برا کہنے والوں پر مشتعل نہ ہو اور ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔ پھر فرمایا واستغفر لہم، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ ان کو معاف کر دیں بلکہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ خود آپ ان کی تکلیف پہنچانے پر صبر کریں بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی آخرت درست ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچانے کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ اور پھر اس کے بعد اور آگے بڑھ کر یہ فرمایا وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ لیا کریں۔ یہ خاص طور پر غزوہ احد کے سیاق میں اس ہدایت کا ذکر کرنے کا ایک منشا یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا کہ آیا دشمن کا مقابلہ شہر بند ہو کر کیا جائے یا باہر نکل کر کیا جائے۔ اس میں رائے اکثریت کی یہ بنی کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اور باہر نکل کر مقابلہ ہوا، لیکن جو تکلیف مقدر میں پہنچنی تھی وہ پہنچی۔ تو کسی کے دل میں خیال ہو سکتا تھا کہ یہ سارے مسائل اس لیے پیش آئے کہ مشورہ کیا گیا، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے کوئی اپنا فیصلہ کر دیتے تو شاید یہ واقعات پیش نہ آتے۔ تو یہ اس غلط فہمی کا ازالہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ غلطیاں یا یہ صدمے مشورے کی وجہ سے پیش آئے ہوں، اس کے اسباب تو کچھ اور تھے جو پہلے گزر چکے، لہذا آئندہ بھی مشورہ جاری رکھیں وشاورہم فی الامر۔ اور یہیں سے اسلامی سیاست کا ایک بہت بڑا اصول طے کر دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی حکمران ہو اس کو اپنے معاملات چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ اسی کو سورہ شورا کے اندر فرمایا گیا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور یہی ایک اہم اصول ہے جس کی بنیاد پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے۔ لہذا
جو اسلامی حکومت کا حکمران ہو اس کے ذمے شرعاً واجب ہے کہ وہ لوگوں سے مشورہ کیا کرے.